بشنو از اخبار آن صدر الصدور لا صلاۃ تم الا بالحضور. یہ حدیث آ گئی ہے. سنو اس صدر الصدور ذات کی بات سنو. کون صدر نشین کون ہے ہماری دنیا کے؟ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آپ ہی اس دنیا کے، اس کائنات کے صدر نشین ہیں، صدر الصدور. تمام بادشاہوں کے بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کی باتیں، آپ کی اخبار، آپ کی خبریں اس سے سنو. لا صلاۃ تم الا بالحضور. یہ ہے وہ حدیث کہ نہیں ہے کوئی نماز تمہ، چونکہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے یہاں شعر کو پورا کرنے کے لیے تمہ استعمال کیا. تو لا صلاۃ تمہ کا مطلب یعنی مکمل ہونا، اور ہے حالانکہ صلاۃ تمت ہونا چاہیے ناف کی روح سے، لیکن تمہ کا تو یہاں لفظ صلاۃ پیش نظر نہیں رکھا گیا، اس کو ایک چیز کے طور پر لیا گیا کہ نماز کا جیسے عمل، جو پورا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوتا الا بالحضور، مگر کب؟ حضور کے ساتھ. اور حضور بھی دیکھو یہ وزن شعری کی وجہ سے تخفیف کی اور لام لگا دیا، ورنہ ہے حضور قلب. حدیث میں جو آتا ہے وہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز نہیں ہوتی جب تک حضور قلب حاصل نہ ہو. بس یہ حدیث ہے، یہ اس طرف ہمیں بتا رہی جو حضرت فرما رہے ہیں، اور جو اہل تصوف کی منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں ظاہر سے باطن کی طرف جانی چاہیے، اور باطن پہ بڑا دار و مدار ہے. تو اب یہ نماز نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہماری مشہور بات ہے کہ لا نفی جنس کا نہیں ہے، نفی کمال کا ہے. اور اس پہ سبھی اتفاق کریں گے کہ حضور جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو رکن نماز کہا جا سکے. اور فقہا کے یہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہوتی. تو اب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں لا پہ لائے نفی جنس کا انسسٹ کرنے والے کہ یہ وہی ہے بس، تو یہاں کیا کہو گے؟ یہاں تو ماننا پڑے گا کہ نفی کمال بھی ہے. اور ایسی اور بھی دلیلیں ہمارے پاس لا کے حوالے سے موجود. لا دین علی من لا عہد لہ، لا ایمان علی من لا امانۃ لہ. تو وہاں بھی لا جو ہے وہ نفی کمال کے لیے ہے. اور اس کے لیے نماز میں بھی جیسے ایک اور جگہ آیا کہ اس کی نماز نہیں جو مسجد کے پڑوس میں ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی بھی نماز. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ مسجد میں نہ آئے. تو حالانکہ نماز کوئی گھر میں پڑھ لے، جماعت سے نہ پڑھے تو اس کی نماز سب کے یہاں ہو جاتی ہے، لیکن واجب کا تارک ہوتا ہے، واجب کا تارک ہے، گناہ گار ہوگا مگر نماز تو ادا ہو گئی نا. تو دیکھو یہاں بھی لا آیا. تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہ جو لا ہے نا یہ نفی جنس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث ہے وہ ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے لا کا ایک معنی فکس کر کے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی سورہ فاتحہ تو فرض تھی اور آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو آپ لوگوں کی تو نمازیں گئی. ہم نے کہا تم جو ہے اس کو فرض کر رہے ہو نا تو اس لیے کہ تم نے لا کو فکس کر دیا. ہم بتاتے ہیں لا جو ہے نفی کمال کا ہے. تو اس حوالے سے اس کانٹیکس میں یہ ساری باتیں کی جا رہی، اور اسی میں سے یہ بھی ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. تو بھئی اب یہ حدیث سمجھیں دے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے نا وہ کامل نہیں. اور بہرحال صوفیہ کرام کے نزدیک تو نماز وہ پھر ہے ہی نہیں، سمجھ لو، اگر حضور قلب نہیں ہے. ان کا تو معاملہ شروع ہی وہیں سے ہو رہا ہے. فقہا کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے تو ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں، اور ان صوفیہ کا معاملہ باطن سے شروع ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. علامہ اقبال بھی چونکہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے اس لیے انہوں نے ایسی کئی باتیں کی ہیں. تو اس لیے نماز میں خشوع و خضوع کی بڑی اہمیت ہے. یہ بات تو ویسے تو شرعاً بھی مطلب علماء بھی مانتے ہیں، لیکن فقہی حکم بل اس کا اپنا ہے. اور بغیر خشوع و خضوع کے نماز آپ کی وہ ہے ہی نہیں. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ خشوع و خضوع کرنے والے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح فرمایا. لیکن بہرحال وہ خشوع کے کئی درجات ہیں. پھر فقہا کہتے ہیں جو فرض ہے
وہ ہے جس سے نماز کا فرض ادا ہو جائے۔ پھر جو کمالات ہیں وہ پھر صوفیہ کے یہاں جتنا زیادہ ہو یہ ہو جیسا کہ حدیث میں آیا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسا منہ بنا لو۔ تو یہ اپنے لیے اگر کوئی بنائے واقعی کہ میں اس پہ چلوں، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے رونے جیسی صورت بنا رہا ہے تو وہ آگے کبھی نہیں جائے گا، وہ پیچھے ہی رہے گا اور زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔